اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصابرۃ لکبریائہ رطاعۃ المترمدین المحترف بربوبیتہ السائر الخلق اجمعین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام ومولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكمه كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، شکر اس پروردگار کا، رحمان ہے وہ ذات، رحیم ہے وہ ذات، کریم ہے وہ ذات، غفار ہے وہ ذات کہ جس نے ہمیں در آل محمد سے متمسک کرا۔ اس پروردگار کا احسان، اس پروردگار کا کرم کہ آج ایام عزا میں ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، فرش عزا پہ جاتے ہیں، گریہ بپا کرتے ہیں، اس مظلوم کے نام پہ گریہ کرتے ہیں جو کہ کائنات میں اس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں گزرا۔ سورہ والعصر فرقان حمید قرآن مجید کی 30ویں پارے کی سورہ، اس کا انتخاب کچھ اس لیے کرا کہ قرآن کے کل 114 سورے، 114 سوروں میں 5 نمازوں کا وقت متعین ہے، 5 نمازوں میں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ پروردگار عالم کی ہر شے میں، ہر امر میں ایک اپنی ذات کی کوئی نہ کوئی عکاسی نظر آتی ہے، مصلحت نظر آتی ہے۔ مالک دو جہان سورہ والعصر میں ارشاد فرماتا ہے کہ عصر کے وقت کی قسم کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو نیک عمل کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یعنی کہ جو صبر پر ثابت قدم رہے۔ مالک ہاتھ جوڑ کر پروردگار سے اگر بارگاہ الہی میں یہ عرض کروں، پروردگار سورہ فجر موجود، سورہ عصر موجود، لیکن نہ ظہر موجود، نہ عصر، نہ مغرب موجود، نہ عشاء موجود، کیا 5 نمازوں میں یہ فقط 2 نمازیں جس کی فضیلت اتنی زیادہ، 5 فرض، 5 واجب؟ تو یقیناً جواب یہ آئے گا سورہ فجر قرآن میں نازل کر علی اکبر کی قسم کھائی ہے اور عصر میں کائنات کے مظلوم حسین کی قسم کھائی ہے۔ اگر میں سورہ عصر کی تفسیر کرتا چلوں تو میرا مولا، میرا آقا، میرا مولا حسین علیہ السلام سورہ والعصر کی تفسیر ہے کہ بے شک عصر کے وقت کی قسم، حسین اس وقت صابر الصابرین تھا، حسین اس وقت صبر پر تھا، حسین اس وقت صبر کی تلقین کرتا نظر آتا تھا، حسین کے آگے لاکھوں کا لشکر۔ سورہ والعصر ارشاد فرماتا باری الہ کہ عصر کے وقت کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، تو مالک بے شک انسان خسارے میں تھا۔ اس وقت وہ 10 لاکھ کا لشکر، وہ جتنے عدو تھے وہ سارے خسارے میں تھے، فقط ایک حسین تھا جو صبر کی تصویر تھا، فقط ایک حسین تھا جو ان اللہ مع الصابرین کی تصویر تھا۔ حسین نے صبر کی وہ مثال قائم کری، حسین نے صبر کی وہ مثال قائم کری کہ جو رہتی دنیا تک بشر انسانیت کے لیے مثال قائم کر کے بشر کے لیے یہ بتا دیا کہ جب اللہ کی راہ میں ان اللہ مع الصابرین پر بھروسہ کرو، ان اللہ مع الصابرین پہ یقین رکھو، تو تم پہ کرے ان اللہ مع الصابرین نظر آنے چاہیے۔ تمہارا کردار، تمہاری گفتار، تمہاری رفتار، تمہارے افکار، تمہارا ذہن، ہر چیز اللہ کے آگے صرف اور صرف پروردگار عالم کی ذات اقدس کے آگے تسلیم خمسر ہوتا نظر آنا چاہیے، کسی بشر کے آگے مت جھکو۔ میرے مولا علی متقیان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بشر سے 3 صورتوں میں ڈرو، بشر سے 3 صورتوں میں ڈرو۔
بڑا عجیب لمحہ فکر ہے میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں، اور اگر ہم اس ارشاد پاک پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو ہم دنیا میں کسی انسان سے نہیں ڈریں، ہم دنیا میں کسی انسان سے نہیں ڈریں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص تمہیں موت تمہاری لکھی ہو اور تمہیں حیات دے نہ سکتا ہو، اس سے ڈرنا بیکار ہے۔ یعنی کہ اگر تمہارا موت کا متعین وقت آ چکا ہے اور تمہیں کوئی شخص دنیا میں اس موت سے نہیں بچا سکتا تو تم اس شخص سے نہ ڈرو۔ اگر تمہاری حیات مقرر ہے کہ تمہاری سانسیں آنا باقی ہیں اور اس وقت تمہیں کوئی موت دے سکتا ہے، یہ میرا آپ سب سے سوال ہے، کیا کوئی ایسا بشر ہے کہ اللہ نے ہماری حیات لکھی ہو اور وہ ہمیں موت دے دے؟ ہرگز نہیں۔ عقیدے میں عین عقیدے کے مطابق یہ بات ہی نہیں آتی۔ تو جو شخص تمہاری حیات کو موت میں تبدیل نہ کر سکتا ہو، اس سے نہ ڈرو۔ پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں جو تمہارے رزق کو، جو تمہارا رزق لکھا گیا ہے وہ رزق نہ چھین سکتا ہو، کیونکہ پروردگار نے رزق کا وعدہ کرا ہے، وہ تو پہاڑوں کے نباتات کے درمیان موجود کیڑوں کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ تو جب اس نے رزق کا وعدہ کیا، وہ رزاق، وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات، تو جب اس کے رزق کے وعدے کے بعد کوئی تمہارا رزق نہ روک سکتا ہو تو اس شخص سے ڈرنا بیکار ہے۔ پھر مولا متقیان کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تمہاری اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت جو پروردگار نے تمہارے نصیب میں لکھ دی، سورہ آل عمران وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ وہی آیت ہے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں پڑھی جب یزید نے للکار کر آل محمد کو کہا کہ تم تو کہتے تھے تم آل محمد ہو، تم تو کہتے تھے تم حق پر ہو، اگر تم حق پر تھے تو تمہارے جوان مار دیے گئے، تمہارے لوگ نوکے نیزہ پر آ گئے، تو اللہ نے تمہاری مدد کیوں نہیں کری؟ تو بی بی نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ بے شک میرا پروردگار ہے جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تو میرے مولا علی متقیان، اب یہ علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں وہاں خطاب اسی لیے کیا رہا کیونکہ باپ کی تربیت میں اللہ پہ یقین کامل نظر آتا تھا، باپ کی تربیت میں اللہ پہ وہ یقین کامل تھا کہ جب علی سجدے میں گئے اور ضربت لگی فُتْسُ بِرَبِّ الْکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہ علی کی شیر خدا کی شیر بیٹی یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر یزید کو للکار رہی تھی کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میرے مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں جو شخص تمہاری اللہ کی دی ہوئی عزت کو جو اللہ نے تمہارے لیے متعین کر دی ہے وہ نہ چھین سکتا ہو تو اس سے ڈرنا بیکار۔ یعنی اب گنتے چلو، موت لکھی ہو، حیات نہ دے سکتا ہو، اس سے ڈرنا بیکار۔ حیات لکھی ہو، موت میں بدل سکتا ہو، ایسا کوئی نہیں تو اس سے ڈرنا بیکار۔ رزق لکھا ہو اور رزق چھین سکتا ہو کوئی، وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اس سے ڈرنا بیکار۔ عزت اللہ نے لکھ دی ہو، عزت کو ذلت میں بدل سکتا ہو، یہ نہیں کر سکتا، اس سے بیکار۔ تو اب چاروں وہ خوف ہیں اس ابن آدم کے جس کو علی نے ہائی لائٹ کرا، علی نے بتایا یہ چار خوف تم اپنے اندر سے نکال دو۔ جب انسان یہ چار خوف نکال کر یقین کامل خدائے کردگار پروردگار عالم پہ کر لیتا ہے، رب کائنات کو رب مان کر صرف فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تفسیر میں جاؤ۔ اور کیا خوب کہا کسی شاعر نے، لا الہ تو پڑھ لیا، لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والے خود لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ تو لا الہ پہ عمل صالح کرنے والے اس طرح ثابت قدم رہتے ہیں۔ لا الہ پہ سب استقامت دکھانا فقط زبانی دلیل نہیں، زبانی جمع خرچ نہیں، علمی دلیل چاہیے، عملی دلیل چاہیے، عمل کر کر دکھانا ہے کہ ہم اللہ، اے میرے پروردگار ہم تجھ پہ یقین کامل رکھتے ہیں۔ یقین کامل ایک وہ صبر کا پیکر حسین ہے کہ جس نے یقین کامل کی تفسیر بتائی ہے۔ آج 8 محرم الحرام کی یہ مجلس کی نشست مولا غازی ابو الفضل عباس علمدار حسین کے کڑیل جوان بھائی علی کے شیر شیر خدا کے شیر بیٹے سے منسوب۔ عزاداروں، مصائب عباس پڑھوں گا
لیکن ذرا عباس کے کچھ فضائل پڑھتا جاؤ. فضائل اتنے پڑھوں گا جتنا غازی خیرات میں دے دے گا. الفاظ کی ادائیگی آ جائے گی, لفظ عطا ہوتے جائیں گے, آپ کے گوش گزار کرتا چلا جاؤں گا. عباس ہے کون؟ لوگ کہتے ہیں معصوم اور غیر معصوم کی شرط لگاتے ہیں, شکل لگاتے ہیں عباس کے اوپر, عباس معصوم یا غیر معصوم. ایک سوال ہے میرا آج ہر اس شخص سے جو غازی کے علم کے آگے جاتا ہے, سجدہ ریز ہوتا ہے, باب الحوائج کے آگے اپنی جھولی پھیلاتا ہے, حاجتیں روا کراتا ہے. علی کے بیٹے سے اپنی حاجتیں روا کرانے والے, علم کے آگے سجدہ ریز ہونے والے, بھائی یہ بتاتے چلو کہ اگر اسی کے آگے تم علم کے آگے بھیک مانگ رہے ہو, اس سے پروردگار سے اس غازی کا ابو الفضل ہے عباس, جس پہ اللہ کا فضل ہو, اسے عباس کہتے ہیں. بڑا عجیب لمحہ فکر ہے, بڑا عجیب لمحہ فکر ہے. کوئی شہ سوار جب گھوڑے سے اترتا ہے تو قدم پہلے رہتا ہے. سلام کروں گا میں بی بی سلام اللہ علیہا شہزادی ام البنین آپ کی تربیت پر. عکاسی نظر آئی عباس کی وفاداری کی ام البنین کے اس عمل میں کہ بی بی در زہرا پہ اتری, سیدھا سجدہ کرا اور کہا السلام علیکہ یا اہل بیتہ النبوہ و معدن الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بی بی نے در زہرا پہ سلام کرا. وقت گزرتا چلا گیا. ایک دن مولا متقیان نے دیکھا کہ شہزادی گھر دہلیز زہرا کے اندر, اس گھر کے اندر دیواروں کا سہارا لے کر چلتی ہیں, بیچ میں نہیں چلتی. مولا نے ارشاد فرمایا ام البنین, بی بی کا فاطمہ نام, فاطمہ تم اس طرح کیوں چلتی ہو؟ شہزادی نے ہاتھ جوڑ کر مولا کے آگے ارشاد فرمایا اے میرے والی, اے میرے مولا, اس کنیز کی یہ جرت نہیں کہ جہاں پہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے قدم رکھے ہوں وہاں میں اپنی آقا زادی اپنی شہزادی کے قدموں پہ قدم رکھ دوں. اس کنیز کی یہ جرت نہیں. تو یہ ہے تربیت عباس کی. اب سمجھ آیا کہ شیر مادر میں عباس کو وفا کیا پلائی تھی. اب شیر مادر میں وہ پلایا, تربیت میں یہ دیا کہ زندگی میں کبھی حسین کو بھائی نہ کہہ کر پکارنا, حسین کو آقا کہہ کر پکارنا. عباس کی تربیت ہوئی. عباس 3 شعبان دنیا میں آیا. عباس میرا غازی جب دنیا میں آیا تو 3 سال کا سن تھا. علی استاد عباس ہے اور علی استاد جبرائیل بھی ہے. اب علی نے شجاعت کا وہ ہنر دیا عباس کو کہ 3 سال کی عمر میں عباس کو تلوار چلانا سکھانا شروع کری. لوگوں کا سوال 3 سال کا بچہ تلوار کیسے اٹھا سکتا ہے؟ تو میں ایک سوال کروں, تمام مکاتب فکر ایک بات لکھتے ہیں کہ اور سب اس بات کے قائل ہیں کہ علی نے پیدا ہوتے ہی جھولے سے نکل کر اژدہا چیرا. ارے جس کا باپ اژدہا چیر دے اس کا بیٹا 3 سال کا ہو کر تلوار نہیں اٹھا سکتا. عباس کی تربیت علی کی دیکھتے چلو. عباس 5 سال کے سن کے ہوئے, علی فخر کرتا تھا, میرا مولا فخر کرتا تھا اپنے بیٹے کی شجاعت پہ. عرب کا دستور تھا, عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ ہوتی تھی بچوں کی تو اس میں بچوں کو بچوں سے لڑایا جاتا, بچوں کو بچوں سے لڑایا جاتا تھا. لیکن میرا علی فخر سے کہتا تھا عرب کے بہادروں کو, لشکر کے جراروں کو, آؤ اور میرے عباس سے جنگ کرو. 5 سال کا سن ہے عباس کا, اور علی کیا کہتے ہیں عرب کے بہادر لشکروں کے سرداروں کو کہ سرداروں آؤ اور میرے عباس سے لڑو. عباس کی کلائی میں علی کا زور تھا. عباس کا سن 13 برس. صفین کا موقع, علی اپنے تمام بیٹوں کو لے کر صفین میں پہنچے. جب صفین میں پہنچے نا تو علی نے ایک عجیب اعلان کرا. میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ آج میرا کون سا بیٹا لڑے گا. مولا نے ارشاد فرمایا آج میرا کون سا بیٹا لڑے گا. امام حسن امام حسین آگے بڑھے. امام حسن 2 قدم آگے, امام حسین 2 قدم پیچھے. یہ روایات قسم با خدا, یہ روایات آل محمد کی ہمیں تہذیب کے وہ اقدار دیتی ہیں کہ بڑے کا ادب کیا ہے. حسین بھی امام ہیں ہونے والے وقت کے, حسن بھی امام وقت ہونے والے ہیں, لیکن بڑے بھائی کا ادب یہ ہے کہ 2 قدم پیچھے حسین چل رہے ہیں, 2 قدم آگے امام حسن علیہ السلام چل رہے ہیں. دونوں آئے, بابا ہمیں اجازت دیجیے. بڑا عجیب تاریخ ساز جملہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا, حسن و حسین میں نے یہ کہا کہ آج علی کا کون سا بیٹا لڑے گا. مباہلے کے دن سے
تم رسول خدا کے بیٹے ہو کہ جب پروردگار نے کہہ دیا تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تو میرا نبی جب تمہیں لے کر چلا گیا، میرے سرکار جب تمہیں لے کر چلے گئے، اس دن سے تم محمد کے بیٹے ہو گئے۔ مباہلے کی آیت کی دلیل سے علی نے علی نے کہا۔ امام حسن امام حسین پیچھے ہٹے، اب حضرت علی کے باقی بیٹے آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ حضرت علی کے بیٹے آگے بڑھے، مولا نے حضرت جعفر آگے بڑھے۔ جعفر بن علی نے بولا بابا مجھے اجازت دیجیے۔ مولا نے ارشاد فرمایا جعفر اجازت دیتا ہوں، تجھے چاہیے کیا؟ کہا مولا 1.5 لاکھ کا لشکر ہے، 1500 فوجی دیجیے، اپنی ذوالفقار دیجیے، اپنا راہوار دیجیے۔ مولا نے کہا دیا۔ کتنی دیر میں قتل کرے گا؟ اب یہ علی سوال کر رہا ہے، فاتح خیبر شکن سوال کر رہا ہے اپنے بیٹے سے۔ میرے مولا نے سوال کیا کتنی دیر میں جنگ جیت کر واپس پلٹے گا؟ حضرت جعفر نے فرمایا بابا فجر ہو چکی، اب جاؤں گا، عشاء کی نماز پڑھ کر آپ تسبیح مصلی پہ ہوں گے، آپ کی تسبیح بی بی فاطمہ مکمل نہ ہوگی، اگر اس لشکر کو قتل کر کر واپس نہ آیا تو مجھے اپنا بیٹا نہ کہیے گا۔ مولا نے ماتھے پہ بوسہ لیا، کہا جعفر عشاء کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے، عشاء کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ اسی طرح دوسرے بیٹے مولا کے آگے بڑھے، مولا نے فرمایا کیا چاہیے؟ کہا بابا آپ کا 1000 کا لشکر دیجئے، اپنا راہوار دیجئے، اپنی تلوار دیجئے، اپنی ذوالفقار دیجئے۔ مولا نے کہا دیا۔ کتنی دیر میں واپس آئے گا؟ کہا مولا اگر عصر تک واپس نہ پلٹوں تو اپنا بیٹا نہ کہیے گا۔ مولا نے کہا عصر کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ پھر تیسرے بیٹے آگے بڑھے، کہا مولا اپنا گھوڑا، اپنی راہوار، اپنا لشکر ظہر پہ واپس پلٹوں گا۔ علی کا بڑا عجیب جملہ، ظہر کو دیر ہے علی کو جلدی ہے، ظہر کو دیر ہے علی کو جلدی ہے۔ اب علی کے باقی بیٹے پیچھے قدم ہٹاتے جا رہے تھے اور میرا 13 سال کا عباس قدم بڑھاتا جا رہا تھا، میرا 13 سال کا عباس قدم بڑھاتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ قدم بوسی کی مولا کی۔ کہا بابا مجھے اجازت دیجئے۔ مولا نے اوپر سے نیچے تک عباس کو دیکھا، فقط میرا دل کہتا ہے اپنی جوانی کو دیکھا اور سوال کیا عباس تجھے کیا چاہیے؟ مولا نے کہا مجھے بس آپ کا اذن اور حسین کی اجازت، حسین کی مرضی چاہیے۔ یہاں پہ عباس نے صفین کے اندر وہ تابع داری کی مثال قائم کر دی کہ جس کو عباس نے کربلا تک نبھایا۔ مولا نے ارشاد فرمایا عباس جب کچھ نہیں چاہیے تو لڑے گا کیسے؟ کب تک واپس پلٹے گا؟ مولا عباس کا یہ جملہ تاریخ میں آج سنہرے لفظوں سے لکھا ہوا ہے، بابا یہاں سے داخل ہوں گا، قلب لشکر پہ حملہ کروں گا، قلب لشکر پہ حملہ کر کر میمنہ کو میسرہ میں، میسرہ کو میمنہ میں پلٹوں گا۔ اگر تیرے پہلے قاتل کا سر زمین پر آنے سے پہلے تیرے آخری قاتل کا سر اڑا کر عباس نے تیری قدم بوسی نہ کری تو مجھے عباس نہ کہنا۔ مولا نے بوسا لیا، حسین سے اذن لیا، حسین کی مرضی سے عباس آگے بڑھے۔ بس میں ایک جملہ کہتا چلوں، جو غلامی میں یہ جملہ کہہ دیا عباس نے کہ آقا کی مرضی کے بغیر عباس کبھی تلوار نہ اٹھائے گا، تو جانتے ہو عزادارو جب مدینے قافلہ پہنچا اور اہل مدینہ کو یہ خبر سنائی گئی، ندا دی گئی، اے اہل مدینہ قد قتلت الحسین بے کربلا، اے اہل مدینہ حسین کربلا میں مارے گئے، تو جانتے ہو عزادارو بڑا عجیب لمحہ تھا۔ عباس کی ماں شہزادی ام البنین جو روایات میں ملتا ہے کہ بہت ضعیف ہو گئی تھی اور آنکھوں میں موتیا اتر آیا، اپنے 7 سال کے پوتے کو کہا جس کا نام فضل ہے روایات میں، کہا بیٹا مجھے مسجد نبوی لے چل۔ بی بی نے برقع ڈالا، عصا کو ہاتھ میں لیا، سیدھا مسجد نبوی پہنچی تو بی بی نے سوال کرا، ندا دینے والے سے سوال کرا کہ تو نے کہا کوئی حسین مارا گیا، یہ کون حسین مارا گیا؟ جانتے ہو زیادہ عجیب جواب ملا، ایسا جواب ملا کہ جس پہ بی بی ام البنین کو یقین نہیں تھا۔ کہا حسین علی کا بیٹا، نبی کا نواسا، فاطمہ کا لال حسین مارا گیا، فاطمہ کا لال حسین مارا گیا۔ خدا کسی ماں کو یہ جملہ نہ سنائے جو بشیر نے ام البنین کو سنایا۔
ارے بی بی برج تو عباس تب روکتا ارے جب عباس کے ہاتھ سلامت ہوتے. ارے بی بی وہاں پر بی بی کا بڑا عجیب حال ہے. روایات لکھتی ہیں, مقاتل میں لکھا ہے کہ بی بی کے ہاتھ سے عصا چھوٹی, بی بی ام البنین زمین پر گری. بی بی ام البنین جب زمین پر گری ہے نا تو بشیر نے کہا کیا ہوا بی بی, ایسا کیا ہوا؟ آپ نے تو عباس کو پالا ہی کربلا کے لیے تھا, آپ نے تو عباس کی تربیت ہی کربلا کے لیے کی تھی, عباس تو جانم فدائے حسین تھا. بیوی نے فرمایا میں عباس کے جانے پہ نہیں رو رہی بشیر, لیکن میں ایک ماں ہوں. بشیر جب کسی گھوڑ سوار راہوار زین سے زمین پر گرتا ہے نا, جب زین سے زمین پر گرتا ہے تو وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. ارے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میرا عباس جب بغیر ہاتھوں کے زین سے زمین پر آیا تو میرے عباس کے سر پہ برج تھا, کیا میرے عباس کا سر زمین پر پہلے لگا یا میرے عباس کا سینہ؟ ارے عزادارو چلو مقتل کربلا چلے. روز عاشور کی صبح نمودار ہوئی. عباس نے بس 5 دقیقوں کی زحمت, تمہیں بی بی آباد رکھے. رونے میں گریا میں کنجوسی نہ کرنا, کیونکہ تمہارے یہ آنسو اتنے انمول ہیں کہ جس کو وہ شہزادی کونین, وہ نبی زادی, وہ سیدۃ النساء العالمین اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. ارے جانتے ہو جب علی اکبر نے اذان علی اکبر دی, علی اکبر نے صبح کی فجر کی اذان دی, مولا نے اپنے جانثاروں کو سوار کرنا شروع کرا. عباس آگے بڑھا, میرا غازی آ گیا. بس ایک جملہ اور کہتا چلو. 2 محرم جب خیمے ہٹانے کی بات آئی تو جری کے جری بیٹے نے, علی کے شیر بیٹے نے ایک خط کھینچا اور کہا کسی میں جرت ہے تو یہ خط پار کر دکھائے. 10 لاکھ کا لشکر تھا, عباس سامنے کھڑے تھے, حسین پیچھے کھڑے تھے, کسی کی ہمت نہ ہوئی وہ خط پار کر لیتا. اب مولا حسین مشیت پروردگار جانتے تھے. مولا نے کہا عباس اندر آ جا. مولا نہیں, آپ کو چھوڑ کر اندر نہیں آتا. جانتے ہو عزاداروں, یہ پردے کے پیچھے خیموں میں ایک بی بی یہ مکالمہ سن رہی تھی. آواز آئی اندر سے زینب کی, بھیا حسین عباس کو بولو زینب بلا رہی ہے, وہ آتا ہے یا زینب خیمے سے باہر آ جائے. عباس کا یہ سننا تھا. وہ باوفا دوڑتا ہوا بی بی زینب کے قدموں میں پہنچا. بی بی آئندہ یہ بات مت بولنا زینب خیموں سے باہر. ارے میرے غازی میں سوال کروں, یہی زینب یہی سکینہ شام کے غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں میں عباس نے حسین سے 3 مرتبہ اذن مانگا. حسین نے ہر مرتبہ ایک ہی بات کہی. میرے مولا کہتے تھے نہیں عباس آپ میرے لشکر کے علمبردار. جب ظہر کا وقت گیا نا اور بچوں کے لاشیں آنا شروع ہوئے تو عباس نے ہاتھ جوڑ کر حسین کو کہا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمبردار تھا. ارے جس کا میں علمبردار تھا. عباس مایوسی سے بیٹھے تھے. سکینہ کے خیمے سے آواز آئی, سکینہ کے خیمے سے التش کی آواز بلند ہوئی. عباس نے خیمے میں جا کر دیکھا, ارے سکائے سکینہ پہ ہماری جانیں قربان. عباس نے اندر جا کر دیکھا, سکینہ کبھی کوئی مشکیزہ اٹھا کر منہ کو لگاتی, کبھی کوئی مشکیزہ لگاتی. مولا نے پیار کرا, آقا زادی آپ پیاسی ہیں. بی بی نے فرمایا چچا پیاسی ہوں, چچا 3 دن سے پانی نہیں ہے, اگر کچھ پانی مل جائے. عباس نے سکینہ کا ہاتھ پکڑا, حسین کے پاس آئے. سکینہ نے اجازت دلائی, لیکن حسین نے ایک جملہ کہا, سکینہ ہاتھ چچا کو بھیج تو رہی ہو لیکن شام غریبہ میں جب تماچے لگیں گے تب یہ چچا بڑا یاد آئے گا. عباس نے نہر کا رخ کرا, نہر کو فتح کرا. عباس واپس پلٹا, کہیں سے تیر کہیں سے بالے. عباس کو تلوار کا اذن نہ تھا. ارے عباس زمین پر گرا. آخری 2 جملوں کی زحمت, تمہیں بھی سلامت رکھے. عباس نے گھوڑے سے زمین پہ آتے ہوئے حسین کو سلام کیا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جانتے ہو عزادارو 2 شہداء کے سلام ایسے ہیں جس نے حسین پر قیامت ڈالی. ایک علی اکبر کا سلام کہ جس نے حسین کی بینائی لے لی, اور ایک عباس کا سلام, اور عباس کے صدا کو سننا تھا. حسین زمین پر گرا, ارے حسین زمین سے کھڑا ہوا,
کہا عباس میرے بھائی تیری خبر نے میری کمر توڑ دی. عباس کے لاشے تک حسین پہنچے, زانوں پہ عباس کے سر کو رکھا. عباس نے ہاتھ عباس کے تھے نہیں, سلام آقا کو کرنا سکتا تھا. کہتا ہے مولا مجھے معاف کیجیے گا, مولا مجھے معاف کیجیے گا. آج آقا کے لیے غلام کھڑا نہ ہو سکا. عباس کی آنکھ سے تیر حسین نے نکالا. حسین کو عباس نے آخری وصیت, ارے مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا, میں ہوں سکینہ سے آج بھی شرمندہ. سلام و غازی تیری وفا کے. یہ سگرا ہو جہا آزان بدھے ہا, اج سگرا ہو جہا آزان بدھے ہا, اج سگرا ہو جہا آزان بدھے ہا.